الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. صدق اللہ العظیم. یہاں پر مکتب میں موجود ہماری معزز خواتین اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے جن بندوں کو پیدا فرمایا ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنانا چاہا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین اسلام میں شریعت میں کمتر اور حقیر نہیں ہے. مرد ہونے کے اعتبار سے کوئی خاص فوقیت نہیں رکھتے، اور عورت ہونے کے اعتبار سے کوئی اپنی ذات میں حقارت، کمتری یا کمی نہیں رکھتی ہے، بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کے اعتبار سے اور دین میں ترقی کرنے کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے اعتبار سے برابر ہیں. اس لیے کبھی کبھی اگر حضرات صحابیات کو ایسا کوئی خیال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اصلاح بھی فرما دی. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہی علماء بیان فرماتے ہیں کہ بعض صحابیات کو یہ خیال ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بات کا حکم فرماتے ہیں تو اس حکم میں مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، عورتوں کو خطاب نہیں ہوتا. تو ہم اس سعادت سے کیوں محروم ہیں؟ ایسی کوئی بات ان کے دل میں آئی اور ایسا کوئی خیال ان کے دل میں آیا، اور ان کا یہ جذبہ اور ان کا یہ خیال نہایت نیک تھا، اچھا تھا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لمبی آیت نازل فرمائی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی جمع فرما دیا. اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان قبول کرنے والے مرد، ایمان قبول کرنے والی عورتیں، اور نیک زندگی گزارنے والے مرد اور عورتیں. اس طریقے سے پورے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، اور اخیر میں فرمایا کہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس لیے عورتوں میں اس قسم کے جذبات حضرات صحابیات کے اندر ہم کو ملتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں. یہاں تک کہ
وہ اللہ کے راستے میں شہادت پانے کی بھی متمنی رہتے ہیں اور اس کی بھی آرزو ان کے دل میں رہتی ہے۔ جیسے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ اسلام قبول کری اور مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی شروع زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان کا کوئی وہاں پر ورثان حال بھی نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا، اور ان کی اس کمزوری کی وجہ سے کہ کوئی ان کے ساتھ میں نہیں ہے، اس وقت کے جو مکے کے سردار تھے بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور ہر طرح کی سزائیں دیتے تھے، لیکن یہ پورا گھرانہ اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر مکمل طور پر ثابت قدم رہا، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت، ہر طرح کی مصیبت سہی، ہر اذیت کو قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاداری میں کچھ بھی کمی نہیں کی، یہاں تک کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ پر نیزہ مارا۔ کس قدر اذیت ہوئی ہوں گی، کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی کہ ایک عورت اور اس کے ایک نازک حصے کے اوپر اس طرح کا حملہ کرنا اس کے لیے کس قدر اذیت کا باعث ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا، لیکن انہوں نے اس مصیبت کو بھی برداشت کیا، لیکن دین اسلام سے اپنے آپ کو ہٹانا بالکل گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی تاریخ میں دور صحابہ میں سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا شرف حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوا، اور راہ خدا میں شہادت کی نعمت کا مل جانا کوئی آسان اور کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کی تمنا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو کر پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو کر پھر اللہ کے راستے میں قتال کروں، پھر شہید کیا، ہر مرتبہ مجھے شہادت کی موت ملے، اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو، اس کی تمنا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہے، امیر المؤمنین، بہت اونچا مقام ان کا، بہت عالی مقام تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما اور مجھے آپ کے رسول کے شہر میں موت عطا ہو، یہ دعا کرتے تھے، شہادت نصیب ہو اور مرنا بھی یہیں پر ہو، تاکہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی قربت اور ان کا شہر اور ان کی نزدیکی مرنے کے بعد بھی حاصل رہے، مرنے کے بعد بھی میں اس سعادت سے محروم نہ رہوں۔ تو یہ دعا کرتے رہے۔ حضرات صحابہ کرام ان کی اس دعا کو سن کر تعجب بھی کرتے تھے کہ آپ دو باتیں ایسی مانگ رہے ہیں جو دو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں شہادت ملنا ہے تو ان کو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، اس وجہ سے کہ سارے جہاد اور سارے غزوات اور لڑائیاں سب مدینے سے باہر ہی چل رہی تھی، تو شہادت اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو ادھر جانا ہے باہر، اور اگر حضور علیہ السلام کے شہر میں دفن ہونا ہے تو پھر یہاں رہنا پڑے گا۔ دو چیزیں ایسی جو متضاد ہے بظاہر، مل نہیں سکتی، دونوں جمع نہیں ہو سکتی، آپ ایسی دو باتوں کو کیوں مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں؟ لیکن ان کو یقین تھا کہ کوئی بھی چیز
بندوں کی نظر میں متضاد ہو سکتی ہے، ناممکن ہو سکتی ہے، محال ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو سب آسان ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ فجر کی نماز میں ایک مجوسی کافر نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اسی شہادت کے اسی حملے میں آپ شہید ہوئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ مدینہ منورہ میں آپ کو مقام عطا کیا مرنے کے بعد، بلکہ حضور علیہ السلام کے پڑوس میں اور آپ کے خاص معیت میں اللہ رب العزت نے آپ کو وفات کے بعد بھی رکھا ہے۔ تو شہادت کا مرتبہ ملنا اور اس سعادت سے مالا مال ہونا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں عورت کو عطا فرمایا، اور عورتوں کا سر اونچا ہو گیا، بلند ہو گیا کہ ہم اس سعادت کو بھی پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی سورۃ النساء کے نام سے۔ اس میں بہت سارے احکامات اللہ نے عورتوں سے متعلق بیان فرمائے، اور اس سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھا۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جو مردوں کے نام سے ہو، لیکن عورتوں کے نام سے رکھا، اور ان کا سر فخر سے اونچا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ تو اسلام کی تعلیمات میں اور شریعت میں کہیں پر بھی ایسی بات نہیں ہے کہ عورتیں کسی فضل اور کمال کو حاصل کرنے کے واسطے مردوں سے پیچھے رہیں، بلکہ وہ دین کی ترقی میں، اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے میں، آگے بڑھنے میں جتنا مجاہدہ کریں گے اور جتنی اللہ کی عبادت و بندگی میں اپنا وقت صرف کریں گی، وہ بڑی سے بڑی بن سکتی ہیں اللہ کی نظر میں، اور بڑے بڑے مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا علم میں، فضل و کمال میں، کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اپنے مسائل میں ان سے رجوع ہوتے تھے، اور خاص طور پر ازدواجی زندگی کے مسائل میں اور دیگر بہت سارے مسائل میں اگر کوئی مسئلہ صحابہ کرام کے سامنے آتا تو کہتے تھے کہ عائشہ سے پوچھو، ان کے پاس سے ہم کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی حضرت عائشہ کے شاگرد تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اس طریقے سے مقام و مرتبہ کوئی بھی عورت حاصل کر سکتی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں، بہت اونچے درجے کی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، ہم عورتیں مردوں کے ساتھ رہ کر برابر کام نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم کو بہت بڑا ملال ہوتا ہے۔ جیسے مرد لوگ نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے ہیں، اور دیگر بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم عورتیں گھر میں پڑی رہتی ہیں، گھر کے کام کاج کرنا اور ان کے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو پالنا پوسنا، اور یہ سب کام ہمارے ذمے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے ہمارے مردوں کے جو دینی کام ہیں اس میں ہمارے لیے بھی کچھ اجر و ثواب ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم بس۔ باقی اللہ نے جس کے حصے میں جو کام رکھا ہے وہ کرنے کے واسطے ہم تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اس پر ہمیں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ بس پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے گھر کے مرد جو کام کر رہے ہیں، ان کاموں میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے؟ اس لیے کہ وہ کام جو وہ کر رہے ہیں ہم نہیں کر پاتے، عورتیں ہونے کی وجہ سے، گھر میں رہنے کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سوال کو سن کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دیکھا تم نے یہ عورت کس طرح کا سوال کر رہی ہے اور کتنی بہترین بات پوچھ رہی ہے۔ خوش ہوئے حضور علیہ السلام، اور خوش ہو کر ان سے فرمایا جاؤ، میں تمہارے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس بات کو تم اپنی پوری عورتوں تک پہنچاؤ کہ تمہارے گھر کے مرد جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اس میں تمہارا بھی اجر و ثواب ہے اور تمہارا بھی اس کے اندر ضرور حصہ ہے۔
یہ جواب سن کر حضرت اسما خوش ہوتے ہوئے تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے اور بہت فرحت و مسرت کے ساتھ واپس لوٹے، اور اپنے تمام عورتوں کو جنہوں نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، سب کے پاس یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر اگر جذبہ ہے اور ہم راہ خدا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہیں اور دین میں بڑے بڑے درجات اور کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم کمالات پا سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر ہی کوئی جذبہ نہ ہو اور کوئی خواہش نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں انسان کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے انعامات کی ناقدری کرتا ہے، کوئی مرد یا کوئی عورت، تو وہ دین اسلام جیسی نعمت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں میں کئی ایسی خبریں سننے میں آئی کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اپنے دین سے پھر رہے ہیں، اور اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ اور ایک ایسی لڑکی کی خبر بھی آئی کچھ دن پہلے جو عالمہ ہیں، جنہوں نے مدرسے سے باضابطہ طور پر علم حاصل کیا، عالمہ بنی اور وہ ارتداد کی شکار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک خبر آئی، اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی مدرسے میں پڑھ رہی تھی اور خود اس کا کہنا یہ ہے کہ میں 15 پاروں کی حافظہ ہوں، لیکن دین اسلام سے محروم ہو گئی، ارتداد کا شکار ہو گئی۔ تو دیکھیے کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں، ہوش اڑانے والی اور نیند حرام کرنے والی خبریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے پاس دیکھتے ہیں کہ نعمت کی قدر نہیں ہے تو چھین بھی لیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین اسلام سے اللہ نے ہمیں تعلق نصیب فرمایا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بڑے ذہین ہیں، قابل ہیں اور ہر طرح کی صلاحیتیں انہیں حاصل ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم ایک ایسی بے جان چیز کے سامنے اپنا سر جھکائیں جو نہ بات کر سکتا ہے، نہ ہماری دعا سن سکتا ہے، جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، بالکل وہ پتھر ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہم کیسے اس کو اپنا خدا سمجھیں، کیسے ہم اس کو اپنا مالک سمجھیں، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ماں باپ کی برکت سے اور خاندان میں سب مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی ماؤں کی گود میں ہمیں اسلام کی نعمت دے دی، اس لیے اس کی قدر کرنا ہے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تمام طرح کے فتنوں سے باخبر رکھنا، چوکنا رہنا، کہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، کون سے راستے سے ہمارے اوپر ارتداد کی ہوائیں چل سکتی ہیں، ان تمام راستوں سے، ان تمام حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ اور دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہونے کے لیے جیسے یہ پروگرام ہے جس میں خاص طور پر عورتوں کو جمع کیا جا رہا ہے اور ان کے سامنے دین کی باتیں کہی جا رہی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جو مرد لوگ ہیں وہ تو پھر بھی مسجدوں میں، جلسوں میں، بیانوں میں علماء اکرام کے بیانات سنتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انہیں دین سے واقفیت ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے کوئی خاص نظام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خاص دنوں میں خاص طور پر عورتوں کو جمع کر کے بیان کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ صحابیات نے اس کی گزارش کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں میں بیان کرتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں رہنے کی وجہ سے بیان میں شریک نہیں ہو سکتی، آپ ہمارے واسطے ایک دن مقرر فرما دیجئے کہ ہم کہیں پر جمع ہو جایا کریں گی اور آپ ہمیں اپنے دین کی باتیں بتلائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس دعا کو، ان کی اس درخواست کو سنا اور قبول کیا اور بولے کہ ٹھیک ہے، میں آؤں گا کسی دن آ کر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بھی دین کی باتیں بیان۔ اسی طریقے سے عیدین میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے سامنے خطبہ دیا تو عورتیں جہاں تھیں وہاں پر خاص طور پر تشریف لے گئے، پھر وہاں جا کر الگ بیان کیا اور ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کا کسی جگہ جمع ہونا اور دین کی باتیں سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے اور تقاضا ہے۔ اس لیے ہم کو اس کی قدر بھی کرنا چاہیے، اور یہاں سے جو بھی دین اور ایمان کی باتیں ہم کو ملی اس کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں اور زندگی میں اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کچھ باتیں سننے کا، اور ہماری زندگی میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تاکہ ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، تو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر اور اپنے اخلاق پر ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے عورتوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے دین اسلام کی جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کی قدر کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ کا قرب اختیار کرنے، اپنے آپ کو نیک بنانے، بہتر بنانے اور اللہ کی نظر میں مقبول بنانے کے واسطے جو محنت اور جو مجاہدہ کر سکتے ہیں اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان لوگوں کو بھی نصیحت یہ ہے کہ ہر بچہ یہاں پر جتنے بھی ہیں سب نمازوں کا اہتمام کریں۔ بعض ایسے ہیں جو نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد کو بھی آ سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو مسجد کو آ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ بعض چھوٹے ہیں بہت، تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھے، جیسے اذان ہو جائے تو فوراً گھر میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے، اور عورتیں گھر میں اذان کے بعد فوراً نماز کی فکر کریں، اور گھر کے مردوں کو، بچوں کو نماز کے لیے مسجد بھی جائیں تاکہ انہیں بچپن ہی سے نماز کی عادت بنے اور نماز کے وہ لوگ شوقین بنے۔ اس لیے ہر بچہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کو پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ اگر موقع مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو گھر میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تمام بچے اس بات کی بھی کوشش کریں کہ وہ غلط کاموں میں اور غلط باتوں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں، اپنے اخلاق کو خراب نہ کریں۔ اور اس دور میں اپنے اخلاق کو خراب کرنے کے واسطے سب سے خطرناک چیز موبائل فون ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے ہر بچہ اپنے آپ کو اس وبا سے دور رکھے۔ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے آپ لوگوں کے واسطے، اس لیے فون کے قریب بھی مت جاؤ۔ کوئی اگر دے بھی رہا ہے تو بولو نہیں، ہم کو یہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس میں ہمارے ہاتھ جل جائیں گے اور ہماری آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور ہمارا ایمان، ہمارے اخلاق سب برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے طلباء جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہ سب بچے اپنے آپ کو فون کی لعنت سے دور رکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ اچھا پڑھیں گے، اچھے بنیں گے اور خوب ترقی کریں گے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں اس وقت آپ کے سامنے میں نے کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ